السلام علیکم۔ آج پھر سے ایک نیا ٹاپک میں لے کے آ گئی ہوں آپ کے لیے، اور جس میں ہم بات کریں گے کہ حرام ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے۔ ویسے بہت سے لوگوں کو یہ چیز پتہ ہے، اور کچھ لوگوں کو پتہ ہے لیکن کلیئرلی نہیں پتہ ہے، اور کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، یا پھر وہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ انہیں نہیں پتہ ہے۔ تو جو پریٹینڈ کر رہے ہیں تو ان کے دلوں کا حال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ حرام ریلیشن شپ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ہی اس رشتے کو، اس کنیکشن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو حرام کیا ہوتا ہے؟ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس کام کو کرنے سے، جیسے پگ کا جو یہ ہوتا ہے وہ، اور مری ہوئی جانور کا گوشت، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ مرد کو ریشم کا کپڑا پہننا، میٹلز پہننا، ٹھیک ہے، سونے چاندی پہننا، یہ سارا حرام اللہ تعالیٰ نے کہا۔ تو کچھ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، تو اسی طرح اس کو بھی فالو کرنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع کیا ہے، حرام کہا ہے، تو پھر ہم اس چیز کو کیوں کر رہے ہیں، اس چیز کو ہم کیوں ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ مطلب یہی ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ہم جھٹلا کر کے ہم اس چیز کو کر رہے ہیں، بہت خوشی سے کر رہے ہیں۔ تو ایک طرح سے یہ شرک ہوا، جب ہم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور اپنے نفس کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے وہ چیز کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، تو وہ ہوتا ہے کفر، ٹھیک ہے۔ تو ہم کفر کر رہے ہیں، اور کفر کتنا بڑا گناہ ہے یہ آپ سبھی جانتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ تو جب نکاح سے پہلے ایک لڑکا یا ایک لڑکی اپنے اپوزٹ جینڈر سے ایک کنیکشن بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کنیکشن اس طرح سے ہوتا ہے کہ لوگ اس میں باتیں کرتے ایک دوسرے سے، مطلب ایک دوسرے کا، جیسے نکاح کے بعد جیسے ہسبینڈ وائف کا کنیکشن ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ گھومنا پھرنا، باتیں کرنا، ساری چیزیں شیئر کرنا، اور بھی بہت کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس کنیکشن کو ہی حرام ریلیشن شپ کہا جاتا ہے، چونکہ یہ ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل چکا ہے، اور دن پر دن یہ چیز اور بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم کوئی چیز کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہم اسٹیپ لینے جا رہے ہیں اپنی لائف میں، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ چیز کیسا ہے، لیکن جب ہم وہ چیز کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں ایک بار یہ ہمارے دماغ میں ضرور آنا چاہیے، یا پھر ہمیں ایک بار ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا یہ چیز صحیح ہے ہمارے دین کے حساب سے، ہمارے اللہ تعالیٰ کے حساب سے یہ چیز صحیح ہے۔ اگر صحیح ہے تو کرے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر نہیں صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، ہمارے دین میں یہ چیز بین ہے، تو پھر ہمیں اس سے دور رہنا ہے۔ لیکن نہیں، ہم کچھ بھی نہیں مانتے، ہم کچھ بھی نہیں جانتے، ہم یوں ہی بس اس چیز میں، کسی بھی چیز میں کود پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پڑھنے کے بعد جب ہمارا ایسا دل ٹوٹتا ہے، جب کوئی ہمیں ہمارے دل کو ایسے ٹیشو پیپر کی طرح ایسے یوز کر کے پھینک دیتا ہے ہمیں، تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں یار، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ چیز غلط تھا۔ اللہ تعالیٰ، پھر اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے کہ چلو اب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، تو کہیں دل نہیں لگتا ہے، کہیں سکون نہیں ملے گا، کوئی دل ہمارا توڑ کے چلا گیا، تو پھر اللہ کی یاد آتی ہے، تب ہمیں یاد آتی ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، یہ ساری چیزیں بیکار ہیں، ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو جب تم نے قدم اٹھایا اس چیز میں پڑھنے کے لیے، تو اس وقت تمہیں سوچنا چاہیے تھا نا۔ تو انسان اتنا زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے ان ساری غلط چیزوں پڑھنے کے لیے، انسان برائی کی طرف بہت زیادہ، مطلب بہت جلدی اٹریکٹ ہو جاتا ہے اچھائی کے کمپیریزن میں، ٹھیک ہے۔ تو اسے یہ ساری چیزیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اس کے بینیفٹ کیا ہوں گے، نقصانات کیا ہوں گے۔ تو اسی لیے ہم مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، تو وہ یوں ہی نہیں منع کیا ہے، وہ ہمارا کریٹر ہے، ٹھیک ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، تو وہ بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ وہ بہت بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ ہم کیا چیز کریں گے تو کیا نقصان ہوگا، ہمارا کیا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ہم ان ساری چیزوں میں سکون ڈھونڈتے ہیں، سکون کی تلاش کرتے ہیں، لیکن حرام چیز میں نا کوئی بھی آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ ہر انسان کی لائف میں ایک اسٹیج ایسا آتا ہے جہاں پہ یہ ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں، ڈریم جیسا سب کچھ لگتا ہے، لیکن وہ ڈریم کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں اسی اسٹیج میں اپنے آپ کو بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ ہیں کہ اس چیز میں بنا سوچے سمجھے اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے اس چیز میں پڑ جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور ان ساری چیزوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو ہمیں اسی اسٹیج میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پتہ ہے کہ ہمارے اسلام میں ہے کہ اگر آپ کو کوئی شخص پسند ہے، کوئی انسان اگر آپ کو پسند ہے، تو آپ اس سے ڈائریکٹ نکاح کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حلال طریقہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا کہ آپ کسی سے پسند کی شادی نہیں کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو حلال طریقے سے، نہ کہ حرام بنا کر کے، ٹھیک ہے۔ آپ کو جو بھی پسند ہے اس کے یہاں آپ
اپنے پیرنٹس سے بات کریے, ان کے پیرنٹس مطلب ان کے گھر پہ رشتہ بھجوائیے, ان کے پیرنٹس سے بات کریے, کیسے بھی کر کے آپ کنونس کریے اپنے پیرنٹس کو اور ان سے نکاح کر لیجیے, ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ ہو جائیے. ٹھیک ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے نا کہ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیشہ زندگی اپنا اسپینڈ کریں. ایسا تھوڑی ہے کہ ابھی ساتھ رہے اور پھر اس کے بعد دن بعد ہم الگ ہو گئے, ٹیشو پیپر کے میں یوز کر کے پھینک دیا, ایسا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جو بھی راستہ بنایا ہے بہت ہی بہترین بنایا ہے, اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کی زندگی بہت بہترین ہو جائے گی. اور یہ فالتو کے چکروں میں نہ پڑے پلیز, اسے ہمارا دنیا تو خراب ہو گئی, آخرت بھی خراب ہو جائے گا. اگر جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہوگا تو وہ انسان آپ کو مل کے رہے گا. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی فالتو کی چیزوں میں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہی ساری باتیں آپ سے مجھے شیئر کرنی تھی. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق دے اور ان برائیوں سے دور رکھے. مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ ساری چیزیں فالو کرنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ ایک بار اس چیز سے باہر نکلنے کا سوچتے ہیں, اگر آپ ڈٹرمنیشن بنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی بہت مدد کریں گے اور آپ اس چیز سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے. تو آپ نیکسٹ ویڈیو کا جو ٹاپک ہے مجھے کمنٹ میں سجیسٹ کر سکتے ہیں یا پھر یہ بھی بتا سکتے ہیں خود سے اپنا ٹاپک چوز کر کے ویڈیو بنا دو. تب تک کے لیے اللہ حافظ, ملتے ہیں.